بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 12 سورہ النور آیات 47، 48، 49 اور 50۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حکیم کا فہم، عمل اور فیضان نصیب فرمائے۔ آج کی آیات ایک واقعہ کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ واقعہ یوں ہوا کہ ایک یہودی کا ایک مسلمان کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، ایسے مسلمان کے ساتھ جس سے عام طور پہ مسلمان خیال کیا جاتا تھا وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز بھی پڑھتا تھا، لیکن دل میں آقا علیہ السلام سے بغض رکھتا تھا۔ ان دونوں کے درمیان میں زمین پر، جائیداد پر ایک جھگڑا ہو گیا۔ تو وہ جو یہودی تھا اس نے اسے کہا کہ اگر تو بات نہیں مانتا تو چلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں۔ یہودی نے کہا کہ آپ کے رسول کے پاس چلتے ہیں فیصلہ کرانے کے لیے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ غیروں کو بھی معلوم تھا کہ جن کا نام محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ فیصلہ حق پر کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ حضور کے پاس چلتے ہیں، یہودی نے۔ منافق نے کہا، اب اس کے دل میں چور تھا، اس نے کہا نا 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 ان کے پاس نہیں جاتے۔ اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو غیروں کے پاس جا کے اپنوں کی کیا کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں۔ اس نے اس یہودی کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ وہ ہم پر ظلم کرتے ہیں، وہ فیصلہ صحیح نہیں کریں گے، وہ کیا کریں گے ہم پر، مجھے خوف ہے کہ وہ ہم پر ظلم کریں گے، وہ ظلم کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوا کہ اس نے کہا، اس منافق نے کہا کہ کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں۔ کس کے پاس؟ کعب بن اشرف یہودیوں کا سرغنہ تھا جسے قرآن نے طاغوت کہا ہے۔ یعنی یہودی نے کہا کہ مسلمانوں کے نبی کے پاس چلتے ہیں سر، تو بظاہر مسلمان نے کہا کہ نہیں، نبی کے پاس نہیں چلتے فیصلے کے لیے، یہودیوں کے قاضی کے پاس چلتے ہیں۔ اب بات یہ ہوئی کہ بہرحال وہ فیصلہ جیسے بھی ہوا، رب ذوالجلال نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر یہ آیات نازل فرمائیں اور مسلمانوں کو اپنے اسلام پر ثابت قدم رہنے کے لیے تلقین فرمائی، اور اپنے نبی اور اپنے خدا پر یقین رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ منافق ایسے ہیں کہ جب کوئی فائدے کی بات ہوتی ہے تو پھر دوڑے دوڑے چلے آتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جب ان کو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ ان کے خلاف فیصلہ جائے گا تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر غیروں کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَقُولُونَ، اور وہ منافق کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے ہیں، باللہ، اللہ تعالیٰ پر، وبالرسول، اور رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَطَعْنَا، اور ہم فرما بردار ہیں، ثم پھر یتولا، منہ پھیر لیتا ہے، فریقن، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، من بعد ذالک، بعد اس کے، وما، اور نہیں ہے، اولئک، وہی لوگ، بالمؤمنین، ایمان والے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کے قصے کے بعد، ایک بندے کی داستان کے دوران تمام منافقین کے بارے میں فرمایا کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ بظاہر مسلمان ہیں لیکن دل سے اسلام قبول نہیں کیا۔ یہ ان کی بات بیان کی ہے اس آیت میں۔ دوسری آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا، اور جب، دعو، وہ بلائے جاتے ہیں، اِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف،
ورسول ہی اور اس کے رسول کی طرف، لیحکم تاکہ فیصلہ کرے، بینہم ان کے درمیان، اذا اس وقت، فریقن ایک جماعت، منہم ان میں سے، معرضون روگردانی کرنے لگتی ہے۔ بندہ ایک تھا، بندہ پورے گروہ کی طرف اشارہ کیا کہ ان گروہ میں سے بھی ایسا ہی کریں گے، جب ان کا جھگڑا ہو جائے وہ فیصلہ کرانے لگیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے اپنے، وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہیں، ان کے اپنے ہیں، ان کی طرف فیصلہ کرانے کے لیے وہ نہیں آئیں گے، منافق نہیں آئیں گے۔ وَإِنْ اور اگر یکن ہونا ہو، لہم ان کے حق میں، الحق فیصلہ، یاتو الیہ تو چلے آتے ہیں اس کی طرف، مذعنین تسلیم کرتے ہوئے، یعنی کوئی فائدے کی بات ہو، یہ سمجھتے ہیں کہ چلو جی نبی پاک جو فیصلہ کریں گے اندر سے ہمارے حق میں ہوگا، فائدہ ہی ہوگا، چلو جی چلتے ہیں۔ لیکن جب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قصوروار ہیں، حضور حق پہ فیصلہ کریں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روگردانی کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ہی الزام لگا لیتے ہیں کہ وہ ہم پر ظلم کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اب اس کا جواب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، افی قلوبہم کیا ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے، امر تابو یا وہ شک میں مبتلا ہیں، ام یخافون یا انہیں اندیشہ ہے، ان یخیف اللہ کہ ظلم کرے گا اللہ علیہم ان پر، ورسولہ اور اس کا رسول، بلکہ اولئک یہ وہی لوگ ہیں، ہم الظالمون جو خود ظالم ہیں، جو خود کیا ہیں؟ ظالم ہیں۔ آج کے درس میں آپ اور ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ بھائی آپ مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو آپ سب کو کہ اللہ نے آپ کو پورا اسلام دیا ہے، زبان سے بھی کلمہ حق، نعرہ حق آپ بلند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس اسلام کا بیج، نور، اس کا فیضان آپ کے دلوں کی گہرائی تک بھی پہنچایا ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو منافقین میں سے پیدا نہیں فرمایا۔ دیکھیں وہ کتنے بد نصیب تھے یار، کتنے بد نصیب تھے۔ حضور پاک سامنے ہے، قرآن سامنے اتر رہا ہے، ہدایت کی سب سے بڑی دلیل حضور کی روشنی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی روشنی ان کے سامنے ہے، لیکن وہ اس روشنی سے فیض یاب نہ ہو سکے۔ بد نصیبی ہے نا۔ اور خوش نصیبی کا عالم دیکھیں، 14 صدیوں بعد ہم پیدا ہوئے، اللہ نے ہمیں ایک تو صاف مسلمان بنایا، ہم دل و جان سے، بے شک ہم گناہ گار ہیں، بے شک ہم اس لیول کے نہیں ہیں جو حضور کے زمانے کے لیول کے مسلمان تھے، ہماری یہ کمزوریاں ہیں، ہم اس لیول کے نہیں ہیں، ہم حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن الحمدللہ ہمارا ہر بندہ عاشق رسول ہے، ہر بندہ اللہ کی توحید پر سر کٹانے کے لیے تیار ہے۔ ہم سب جو ہیں اللہ کے رسول کے جو غلام ہیں، اور ہم جو مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں صاف ستھرا مسلمان بنایا ہے۔ اس کے اوپر ہدیہ تشکر بنتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں شکر بنتا ہے، اور پھر دعا بنتی ہے کیا؟ اللہم ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ تو نے مسلمان پیدا کی ہے، ہمارے دل میں کوئی شک نہیں ہے، الحمدللہ، بولیں الحمدللہ۔ اللہ کے بارے میں کسی کو کوئی شک ہے؟ ہاں، اللہ کے بارے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے، الحمدللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا سا بھی شک نہیں ہے، الحمدللہ۔ قبر کے بارے میں شک نہیں ہے، آخرت کے بارے میں شک نہیں ہے، فرشتوں کے بارے میں شک نہیں ہے، اچھی بری تقدیر کے بارے میں شک نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اتنی بڑی دولت اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ دنیا میں پریشانیاں بھی ہیں، تکلیفیں بھی ہیں، قرضے بھی ہیں، بے روزگاریاں بھی ہیں، تنگ دستی بھی ہے، بچوں کی آزمائشیں بھی، سب کچھ ہے۔ ایک امید ہے کہ آخرت میں جائیں گے۔ حضور نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس نے دل و جان سے پڑھا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ اسے جنت میں ضرور داخل فرمائے۔ اللہ ہمیں اس ایمان پر استقامت عطا فرمائے، اللہ ہماری اولادوں کو بھی یہی ایمان عطا فرمائے، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جو منافق مسلمان تھے ان میں سے ہمیں اللہ نے پیدا نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کو سیکھ کر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، شکر کی توفیق عطا فرمائے، دعا کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔